إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فقال ما داوم عليه صاحبه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے موسم بنائے۔ ہم جاڑا، گرمی، بہار اور برسات کے نام سے موسموں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے، اس میں کچھ خاص ایام رکھے۔ ابھی چند دنوں قبل رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے۔ اس کی برکتوں سے، اس کے فیوز اور برکات سے ہم نے اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو اور اپنے انفس اور جانوں کو معطر کیا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے تقرب اور اس کی اطاعتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ابھی صرف 10 سے 12 ایام گزرے ہیں۔ کیا ہماری وہی کیفیت ہے جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ عمل جس کے اندر پائیداری پائی جائے، جس کے اندر استقرار پایا جائے، جو مسلسل عمل کے ذریعے سے انجام دیا جائے، وہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری وہ اطاعتیں، ہماری وہ تقرب کی راہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہوں، یا نفل نمازوں کی ادائیگی کی صورت میں ہوں، یا ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کی شکل میں ہوں، یہ سب اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں کہ جس ٹریننگ سے، جس تدریب سے اس مہینے میں جس انداز میں ہم گزرے ہیں، وہ ہمارے رویے میں، ہمارے عمل میں رچ بس جائے، ہم اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اسی کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومنین کو خطاب کر کے اور انبیاء کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ انبیاء ہوں کہ متبعین ہوں، ان کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہم سے دعا کرتے ہیں، ہم سے طلب کرتے ہیں، اور ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان کی دل،
उम्मीद और रजा के बीच में, खौफ के बीच में धड़कते रहते हैं कि हमारे आमाल कबूल होंगे या कबूल नहीं होंगे। वकानु लना खाशिईन, और वो हमारे आगे सरनुगो रहते हैं, खुशू खुजू अख्तियार करते हैं। एक दूसरे मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम ही अहले ईमान को ये खिताब करते हुए इस बात की दावत दी कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, तुम एक दूसरे से पेशकदमी करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब और उस जन्नत की जानिब जिसकी वसअतें आसमानों और ज़मीन की सी हैं। ये जन्नतें किन के लिए हैं? वइद्दत लिल मुत्तक़ीन, ये जन्नतें तैयार शुदा हैं, ये तैयार करके रख दी गई हैं, ये बिल्कुल जायज़ हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने तक़वा की रविश अख्तियार की, जो मुत्तक़ी बन करके रहे, जो खौफ खुदा से और अल्लाह ताला की खशियत और उसके तक़वा से लरज़ते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे मस्जिद में बैठे हुए थे कि सहाबे किराम में जो मालदार नहीं थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी, और जो उस ग्रुप में नहीं थे जो दूसरों पे खर्च करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में एक शिकायत लेकर के आए। वो शिकायत किन के बारे में है? उन सहाबा के बारे में जो अगनिया हैं, जो मालदार हैं। और उन्होंने ये कहा, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर व दर्जातिल उला, हमारे दरमियान जो पैसे वाले लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वही सब अज्र और वही सब अच्छी बुलंदियां और अच्छे इनामात वही समेट कर लेकर के चले गए। और फिर इसकी वजाहत की, हुम युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूम, वो नमाजें पढ़ते हैं जैसा कि हम नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं जैसे कि हम रोज़े रखते हैं, इसमें हम दोनों बराबर हैं। लेकिन वो असहाबे फजल हैं, उनके पास पैसे हैं और उनके पास खर्च करने का मादा है, और उसके ज़रिए से वो ज़कात अदा करते हैं, वो सदक़ात देते हैं, वो मुस्तहिक़ीन पे खर्च करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असहाब की बात को बहुत गौर से सुना और उसके बाद कहा कि अला अदुल्लुकुम अला अम्रिन इज़ा फ़अलतुमूहु अदरुक्तुम बेमन सबक़तुम, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ के बारे में बता ना दूं, ऐसी चीज़ के बारे में तुम्हारी रहनुमाई ना करूं कि अगर तुम उसको अंजाम दे लो, अगर उस पर तुम अमल पैरा हो जाओ, तो जो तुमसे आगे बढ़ गए हैं तुम उनके मर्तबे को हासिल कर लोगे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाओगे। उन्होंने फौरन कहा, बला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, हम तो इसी इश्तियाक में आए हैं और इसी की तड़प में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कहा, तहमदूना व तुसब्बिहूना व तुकब्बिरूना सलासा व सलासीना मर्रा, 33 मरतबा तुम लोग तस्बीह बयान करो, तहमीद बयान करो और तकबीर बयान करो, तुम इसके जरिए से जो है इस अज्र के मुस्तहिक हो जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। वो इस मैसेज को, इस पैगाम को लेकर के गए और दूसरी ही नमाज से उन्होंने शुरू कर दिया। जो अगनिया सहाबा थे, जो मालदार सहाबा थे, उन्होंने ये देखा कि एक तरफ अबू दर्दा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अबू हुरैरा हैं, तीसरी तरफ अयाज बिन अरबाज हैं, और इसी तरह से दूसरे गरीब सहाबा हैं, अबू हुरैरा भी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ तस्बीहात पढ़ रहे हैं। वो तेज तेज पढ़ रहे थे, उनको इस बात का अंदाजा हो गया और उन्होंने उसके बाद वाली नमाज में उन्होंने भी शुरू कर दिया। फिर वही सहाबा जो 2-3 का डेलीगेशन था, जो वफ्द था, वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आपने जो मुझे बताया था वो चीज़ उन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। हम जो तस्बीह, तहमीद और तकबीर कर रहे थे, ये हमारे वो सहाबा जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से नवाज रखा है, वो लोग भी उस पर अमल करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, जिसको चाहता है देता रहता है। आप ये देखिए कि वो सहाबा ही का एक ग्रुप है
صحابہ ہی کے درمیان میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے نواز رکھا ہے، مالدار بنا دیا ہے. اس میں ابو بکر صدیق ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، سعد بن ابی وقاص اور دیگر ہیں. اس میں کچھ عشرے مبشرہ میں سے ہیں اور کچھ دیگر میں سے ہیں جو اپنی دولت کو، یہ صحابہ جو غریب تھے، جو فقیر تھے، جو نادار تھے، وہ اس بات کی شکایت لے کر کے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، یا یہ اس بات کا بھی رشک نہیں تھا کہ ان کے محلات، ان کی کوٹھیاں ان سے بڑی ہیں. نہ اس بات کا ان کو یہ رشک تھا کہ ان کے کھانے اور ان کی طعام گاہیں ان سے زیادہ لذیذ ہیں، بلکہ وہ مسابقہ جو ہو رہا تھا وہ اجر میں، درجات میں اور اس کے آگے بڑھنے میں. برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا واللہ انی لا احبک، اے معاذ بن جبل، میں تمہیں اللہ کے واسطے تم سے محبت کرتا ہوں، فسلنی، جو مانگنا چاہے تو مانگ لو. حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ انی اريد مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. پھر اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدعن ان تقول فی دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تم اگر میری مصاحبت چاہتے ہو، تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ رب العزت کی مدد، اس کی توفیق اسی وقت حاصل ہوگی جب بندہ اللہ رب العزت سے اس کی مدد اور اس کی توفیق مانگے گا، اس سے استعانت طلب کرے گا، اس سے استغفار طلب کرے گا، اس سے شکر اور صبر کا مادہ طلب کرے گا، تبھی اللہ رب العزت کی توفیق اس بندے کو حاصل ہوگی. یہ دعائیں صرف زبانی لحاظ سے اور صرف روایتی انداز میں کہنے کی نہیں، بلکہ اس کے روح کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں. یہ جو مسابقت ہے، جو آگے بڑھنے کی، یہ عمل صرف رمضان کے ساتھ نہیں خاص ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بقیہ جو مہینے ہیں اس میں بھی آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے دو عزیز دوستوں حضرت ابو بکر کے گھر گئے پہلے اور ان کو جگایا، اس کے بعد حضرت عمر کے گھر گئے اور ان کو جگایا، اور پھر یہ تینوں ایک ساتھ چلے کہ مسجد میں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تیز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. یہ تینوں وہاں کھڑے ہو کر کے سننے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب کھڑے ہو کر کے چپکے سے اس تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے، لذت محسوس کر رہے تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یقرأ القرآن رطبا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ٹھیک اسی انداز میں پڑھے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کی نقل کرے. اس کے بعد ان تینوں نے جو اس روئے زمین کی سب سے عظیم شخصیتیں رہی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی بھی رہا ہے، اس میں اس روئے زمین کے صدیق بھی رہے ہیں اور فاروق بھی رہے ہیں. وہ پھر اور دیکھنے لگے اور اس موقع پہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب قرآن مجید کی تلاوت ختم کی، اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے اور وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے دامن کو تر کرتے ہوئے مانگتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا سل توتا، سل توتا، سل توتا. اے عبداللہ ابن مسعود، جو کچھ مانگنا ہے تم مانگ لے، تیری ہر مراد پوری ہوگی، تیری ہر دعا قبول ہوگی. اس کے بعد یہ تینوں ساتھی مسجد سے نکلے اور چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بستر پہ گیا
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں فجر میں سب سے پہلے جا کر کے عبداللہ ابن مسعود کو اس بات کی بشارت دوں گا کہ تمہاری دعائیں قبول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تلاوت سے متاثر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بشارت دی ہے۔ اور جب میں فجر کی نماز میں ان سے ملا اور ان کے پاس یہ بشارت لے کر کے پہنچا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی، حضرت ابو بکر صدیق تو آپ سے پہلے آ کر کے یہ بشارت مجھے دے چکے ہیں۔ مومن کے چہرے پہ خوشی لانا، اس کو بشارت دینا، اس کی خوشیوں میں اضافہ کرنا، یہ مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی خوشی ہے اور ہم اپنے بھائی سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس میں حصے دار بنا سکتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ اس خوشی کو بھی بانٹیں۔ یہ مسابقت صرف یہ روزہ نماز اور عبادتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں پہ زندگی کا مطالبہ ہے تو جان کا بھی مطالبہ ہے۔ اور اس موقع پہ بھی ہمارے اصحاب نے جو روشنی کے منار ہیں، جن کی اقتداء ہمارے لیے واجب ہے، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور ان کی خدمت میں ہوئی ہے، جن کے سانچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ڈھالا گیا ہے، ان اصحاب کو اگر ہمیں یہ دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ نیکیوں کی طرف مسابقت اور آگے بڑھتے تھے اور ہر میدان میں بڑھتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ دیا تھا، اور جو رو رو کے دعائیں کی تھی وہ کلیجے کو دہلانے والے اور لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی تھی۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین کے جو خیار الناس ہیں، جو سب سے اچھے لوگ ہیں، اس کو مدینے نے بدر کے میدان کی طرف بھیج دیا ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے پھر روئے زمین پہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، بہت ہی جامع، بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹا خطبہ دیا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا، لا تقدموا علی یدی، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کوئی نہ کرے، میری جو بات ہے، میری جو ہدایات ہیں اسی پہ عمل کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ وقوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی جانب پیش قدمی کرو جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کی سی ہیں۔ یہ خطبہ جاری ہی تھا کہ وہی صحابہ جو میدان جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ لے کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک کھڑے ہوئے اور یہ سوال کیا، الی جنۃ عرضها السماوات والارض یا رسول اللہ، ایسی جنتیں جس کی کشادگی، جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں، اس کے مستحق ہم ہو جائیں گے اس پیش قدمی کے نتیجے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ انہوں نے فوراً یہ کہا، بخن بخن، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا خوب انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے بخن بخن کیوں کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ صحابی جو عمیر بن حمام تھے، انہوں نے یہ کہا، رجان ان اکون من اہلہا یا رسول اللہ، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں اس امید پہ یہاں آیا ہوں کہ میں ان جنتوں کا وارث ہو جاؤں، میں ان جنتوں کا مکین بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بشارت دی، انک من اہلہا، تم اسی جنت کے وارث ہو، اس جنتوں کے وارث بنا دیے گئے ہو، تم مبشرین بالجنہ میں سے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ عمیر بن حمام اس وقت میدان جنگ میں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور وہ اس کو کھا رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے وہ کھجوریں اسی وقت پھینک دی اور کہا کہ اب میں ان جنتوں کے جن کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کی سی ہیں، میں اس سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، میں تو یہ کھجوریں اسی جنت میں جا کر کے کھاؤں گا۔ فقاتل المشرکین حتی قتل شہیدا، تو مشرکین سے بہت ہی جواں مردی سے، جاں بازی سے
جنگ لڑی یہاں تک کہ وہ خود جو ہے شہید ہوئے۔ برادران عزیز، یہ جو مطالبہ ہے اہل ایمان سے کہ وہ نیکی میں مسارعت کریں، آگے بڑھیں، اگر مسابقہ کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جن چیزوں پر ہم رمضان میں اپنے آپ کو جن چیزوں پر کاربند رکھا ہے، جس کا عادی بنایا ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور بھرپور انداز میں تلاوت کی ہے، کئی بار ہم نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید اب طاقوں میں سجا دیے جائیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نوافل اور تہجد کا پابند بنایا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا رشتہ پورا منقطع ہو جائے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے مستحقین، مساکین، غربا پہ کچھ خرچ کرنے کے لیے عادی بنایا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سمٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت دی ہے۔ ہماری رکعتیں کم ہو جائیں، 10 سے 2 رکعت ہو جائیں، 4 رکعت ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت پورے پارے سے گھٹ کر کے 4 صفحے پہ ہو جائے، لیکن اس میں مداومت ہونی چاہیے، اس میں استمرار ہونا چاہیے۔ ہماری جیبیں تنگ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں غربا، مساکین اور پڑوسیوں سے وہی رشتہ بحال رکھنا چاہیے جس رشتے کو ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں آگے بڑھے ہیں۔ تو اگر یہ رویہ، یہ کردار، یہ ہمارے اندر کا تعامل اسی انداز پہ ہے تو سمجھیے کہ رمضان المبارک نے ہمارے اوپر اثرات ڈالے ہیں۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت اور ہماری تمام قربات، تمام عبادات اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہیں۔ اور اگر ہماری اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں میں کہیں نقص رہ گیا ہے، ہماری قربات میں، ہمارے تقرب اللہ میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں رمضان کے اثرات کو باقی رکھنے اور اس کے مطابق آگے بڑھنے اور اپنی تربیت کرنے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اصل رضا الہی کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔